تبارك وتعالى أيضا إنك لعلى خلق عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. معزز سامعین اور خواتین اسلام، حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے. بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. معزز سامعین، گزشتہ 2 جمعوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے آداب کے عنوان پر ہم کتاب و سنت کی روشنی میں کئی باتیں الحمدللہ سماعت فرما چکے. آج کے خطبہ جمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ جو ہم تمام کے لیے مشعل راہ ہے، اس عنوان پر کچھ باتیں اللہ کے فضل و کرم سے رکھنے کی کوشش کروں گا. قبل اس کے کہ میں اپنے خطبے کا آغاز کروں، چند اہم گزارشات ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جمعے کا دن اور جمعے کے دن خطبے کے دوران بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، فون پر بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. جمعے کے جو شرائط ہے بڑے سخت ہے، اس کا ہم کو پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. اگر کوئی جمعے کے دن کسی سونے والے کو بھی اگر اٹھاتا ہے تو اس سے بھی منع کیا گیا. پوری توجہ کے ساتھ خطبہ غور سے سننے کی احادیث کے اندر فضیلت بتلائی گئی ہے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو پہلے آئے وہ پہلی صف میں بیٹھے، تاکہ پیچھے سے جو لوگ آتے ہیں سامنے وہ انہیں موقع نہ مل سکے، کیونکہ حدیث کے اندر یہ بھی منع کیا گیا. تاخیر سے آ کر پیچھے سے سامنے آنا جمعے کے لیے خاص طور پر احادیث کے اندر ممانعت آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدگی کا اظہار کیے ہیں. اسی طریقے سے چند دنوں سے میں فلک نما کے پاس سے جب آ رہا تھا، چند دن سے وہاں پر کچھ گدھیاں نظر آئے، گدھے جو ہوتے فیمیل. اور کچھ دن پہلے یہ جو گدھیاں ہوتے ہیں مسلمانوں کے محلوں میں لے کر پھرتے ہیں، اور لوگ ان گدھیوں کا دودھ بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ اس سے بیماریاں چلی جاتی ہیں، لیکن احادیث کے اندر منع کیا گیا. پالتو جو گدھے ہوتے ہیں ان کا گوشت استعمال کرنا منع کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے دن اعلان کیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر الاہلیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کے گوشت کو استعمال کرنے سے منع کیا. تو جو جانور کا گوشت منع ہے اس جانور کا دودھ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کے تمام اعضاء کے استعمال کی ممانعت آتی ہے. تو اسی طریقے سے گدھی کا جو دودھ ہے بیماریوں کے علاج کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے یہ منع ہے، اس سے بچنا چاہیے. ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے کہ مسلم محلوں میں کچھ خواتین بال لے کر برتنیں دیتی ہے. ہماری مائیں اور بہنیں جب بھی کنگھی کرتے ہیں وہ بال کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کر کے ان خواتین کو دے کر کچھ برتن، پلیٹ، گلاس، ٹفن کا ڈبہ، ایسی چیزیں لیتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ بال کا بیچنا مناسب نہیں ہے. اور عام طور پر یہ جو بال ہے کبھی کبھی اس پر جادو بھی کیے جاتے ہیں.
اور اسی طریقے سے یہ اچھی بات نہیں ہے اس سے احتیاط کرنا کہ چند چیزوں کے عوض ہم اپنے بال بیچ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ممکن ہے اس سے ویگ وغیرہ بھی تیار کی جاتی ہے، جو احادیث کے اندر بال کو بڑھانے کے لیے ویگ جو خواتین یا مرد لگاتے ہیں مصنوعی بال، اس کے بھی استعمال کی احادیث کے اندر ممانعت آئی ہے، تو اس کا مطلب ہم بھی اس کا سبب بن رہے ہیں۔ تو یہ کچھ گزارشات تھی، اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے کئی آداب ہیں۔ اس میں ایک اہم ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اسوہ بنایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے زندگی گزارے، کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملات کیے لوگوں سے، لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بات چیت کرتے تھے، کس طریقے سے معاملہ داری کیا کرتے تھے، کس طریقے سے پیش آتے تھے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند ترین اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے پاک باز بااخلاق ترین انسان تھے، جس کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے دی ہے، انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اور یہی اخلاق ہم کو پڑھ کر اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ان سے سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں، تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی۔ قرآن مجید خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ یہی وہ اخلاق تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم مزاج، بڑے خیر خواہ، بڑے نرم انداز میں گفتگو کرنے والے، اور یہی صفت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر ڈالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کرنے کی تعلیم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کا ادب بھی بتلا دیا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی، کہ تم میں سے کوئی ہرگز ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری اولاد، والدین، رشتہ دار سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ محبت کا جو ثبوت تھا صحابہ نے زبان سے نہیں بلکہ عملی زندگی سے دیا۔ آج ہم زبان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف، سنتوں کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے خلاف ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ میرے بھائی، جب محبت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر بھی ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کے ساتھ شفقت آمیز سلوک کرتے اور کرنے کی تعلیم دیے، احترام کرتے اور کرنے کی تعلیم دیے، سچ بولتے سچ بولنے کی تعلیم دی، زبان کے جتنے نقصانات ہیں اس سے بچنے کی آپ نے تعلیم دی، اور لوگوں کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ یہ عفو و درگزر کی صفت آج ہماری زندگی سے خالی نظر آ رہی ہے۔ معمولی باتوں پر لڑنا جھگڑنا، رشتے ناطے توڑ لینا،
ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا اور معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہ آج ہمارے معاشرے میں چیزیں نظر آ رہی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے کے یہ اوصاف ہو نہیں سکتے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے اور پھر وہ بد اخلاق ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حقیقی محبت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو، آپ کے اخلاق کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا ہوتا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے اور اس حدیث کی عملی تصویر پیش کی ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے قید کیا، غلام بنایا، عرب کے بازار میں بیچ دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خرید کر غلام بنایا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے بعد ہبہ کیا، تحفے کے طور پر پیش کیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک آزاد گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن لوگوں نے انہیں غلام بنا کر بیچ دیا تھا۔ کئی عرصے کے بعد باپ بڑے غمگین تھے، رشتہ دار غمگین تھے۔ ایک مرتبہ جب حج کے لیے آئے تو معلوم ہوا کہ زید بن حارثہ عرب میں ہے، مدینے میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، چچا، رشتہ دار آئے اور مطالبہ کیے کہ ہمارا لڑکا آپ کے پاس ہے، آپ ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ آئیں گے تو انہیں اختیار دے دیں گے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو کوئی بات نہیں، ہم بھیج دیں گے، اگر ہمارے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں تو پھر ان کی مرضی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بڑا بہترین فیصلہ ہے۔ چنانچہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان کے والد رشتہ دار بھی موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا آپ اپنے والد چچا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا یہیں رہنا چاہتے ہیں؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں یہیں پر رہوں گا، آپ کے پاس رہوں گا اور آپ سے میں حد درجے محبت کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ سے محبت کرے گا میں بھی اس سے حد درجے محبت کروں گا۔ چنانچہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ترجیح دیے۔ یہ ہے حقیقی محبت کی مثال۔ صحابہ کرام کتنے باادب تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس حد تک احترام کیا کرتے تھے، اندازہ لگائیے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی خاتون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر بلایا اور گوشت میں زہر ملا دیا، گوشت میں زہر ملا دیا ناپاک ارادوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دعوت کو قبول کیے۔ بشیر نامی صحابی بھی موجود تھے۔ جب دستر پر بیٹھے تو یہ صحابی لقمہ لے چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منہ میں رکھنے ہی والے تھے۔ جبرائیل کے ذریعے اطلاع دی گئی ہے کہ اس کا کھانا مناسب نہیں ہے، لیکن ادب دیکھیے، بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں جب اس لقمے کو چبانے لگا تو اس کا مزہ مجھے پسند نہیں آیا، مجھے شک ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود تھے، مجھے بد اخلاقی لگی کہ میں چبائی ہوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھوک دوں۔ اسی بد اخلاقی کے ڈر سے میں نے اسے نگل لیا اور اس زہر کے اثر سے وہ صحابی وہیں پر شہید ہو گئے، انتقال کر گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تو بدلہ نہیں لیے، لیکن قصاص کے طور پر اس صحابی کا بدلہ اس خاتون سے لیا، یہودی خاتون سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے،
اللہ کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل کے ذریعے بتلا دیا جاتا تھا کہ مستقبل میں یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اور یہاں پر بھی جبرائیل کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ دیکھیے۔ جو لوگ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آتے، آپ ان پر قابو پاتے، چاہتے تو بدلے میں قتل کر دیتے ارادوں کے اعتبار سے، لیکن آپ درگدر سے کام لیا کرتے تھے۔ 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک دعسور نامی شخص 450 افراد لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے ارادے سے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت سخت گرمی میں آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ یہ دشمن آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو لے کر کہا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے کہا کہ میری مدد کرنے والا تو اللہ ہے، مجھے اللہ بچائے گا۔ یہ لفظ اللہ سننا تھا، یہ اطمینان دیکھنا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار گر گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار اٹھائے، چاہتے تو اسی وقت قتل کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ کون بچائے گا مجھ سے تمہیں؟ وہ تو اللہ کو مانتا نہیں تھا، پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کے علاوہ مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیے اور وہ اسلام قبول کر لیا آپ کے اخلاق کو دیکھ کر۔ اسلام ہی قبول نہیں کیا بلکہ اپنے قوم میں گیا اور اسلام کی حقانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو واضح کیا، جس سے ایک بڑی تعداد اسلام کے اندر داخل ہوئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے جو عرب کو اسلام کا گرویدہ بنا دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے جو سخت ترین دشمنوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا۔ آج یہ اخلاق مسلمانوں میں کہاں گئے؟ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اسوہ بنایا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے۔ آپ کس طریقے سے معاملہ داری کیا کرتے تھے، وہ معاملہ داری ہماری زندگی میں آنی چاہیے۔ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں زندگی گزارا کرتے تھے، کس طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ تھا، کس طریقے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولاد کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے، تربیت کیا کرتے تھے، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے۔ یہ اخلاق کی آج سخت ترین ضرورت ہے۔ آج لوگ اسلام کو مسلمانوں کے اخلاق سے پہچان رہے ہیں۔ بد اخلاقی کی وجہ سے اسلام کو لوگ برا سمجھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے بد عملیوں، بد اخلاقیوں کی وجہ سے لوگ اسلام کو ایسا بد اخلاق دین سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے ہماری گلی کوچے کس طریقے سے گندے رہتے ہیں، صفائی کا پاس و لحاظ نہیں، جبکہ اسلام یہ تعلیم دیا الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ لیکن یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے عملی محبت کرنے والا بنا، آپ کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنا، آپ کے احادیث کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا بنا۔ الہ العالمین عقید توحید سے ہمارے دل کو منور کر دے۔ اے اللہ عقید توحید کو لوگوں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی میں برکت دے، کمائی میں برکت دے، گھر میں برکتوں کا نزول فرما، ازدواجی زندگی میں راحت اور خوشیاں عطا فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ جو
اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں، اے اللہ انہیں نیک صالح اولاد سے نوازے۔ اے اللہ جو شادیوں کے سلسلے میں کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ بہترین جوڑوں کا بندوبست کر دے۔ اے اللہ جو مالی پریشان ہیں ان کے مالی کو حل فرما دے، مالی مسائل کو حل فرما دے۔ اے اللہ زندگی میں برکت دے، کمائی میں برکت دے۔ اے اللہ عقل حلال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، ہمدردی کرنے، خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دل کو ایک دوسرے کے سلسلے میں پاک و صاف کر دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم رب حليم۔